لاہور کے علاقے گلبرگ کے اندر جسے گلبرگ 10 بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر 9 اکتوبر کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خبروں کے مطابق پنجاب گروپ آف کالج کی ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کو مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اس سے زیادتی کی گئی، جس کے بعد اس کی حالت انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے اسے ICU کے اندر رکھنا پڑ گیا، اور باقاعدہ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز ٹیچرز نے بھی سنی اور طلبہ نے بھی، اور ریسکیو کی ٹیم کو اس لڑکی کو لے جاتے ہوئے بھی دیکھا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس لڑکی کی اسی حالت کے اندر ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ اس سیکیورٹی گارڈ نے اس لڑکی کو بیسمنٹ کے اندر فیس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا اور زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اسی لڑکی کے حق میں مظاہرہ کرنے پر جگہ جگہ پنجاب کالج کے کیمپس پر موجود طلبہ نے جب اس لڑکی کے لیے انصاف مانگا تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا، وہی ظلم و جبر، ڈنڈوں اور مار پیٹ کر کے ان کے ساتھ بھی شروع کر دیا گیا، جس کی بیماری ہمارے ریاستی اداروں کو اور ہمارے پولیٹیشنز کو لگ چکی ہے۔ پہلے ان اسٹوڈنٹس کو، جن کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھی، گارڈز کو حکم دیا گیا کہ ان پر تشدد کریں تاکہ یہ لوگ ڈر کر اپنا احتجاج ختم کر دیں، جس میں تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 27 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور پولیس نے آنے کے بعد باقاعدہ ان پر الگ سے تشدد کیا۔ ان بچوں کو پریزن وین کے اندر بٹھا دیا، اور گلبرگ کالج کے اس کیمپس کے پرنسپل نے بچیوں کو کمروں کے اندر بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی بچیاں سفوکیشن کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئیں۔ ان بچوں کے پیرنٹس کو فون کر کے دھمکایا گیا کہ اگر کسی بھی بچے نے سوشل میڈیا پر اس کے متعلق کوئی بات کی یا پروٹیسٹ کیا تو اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد رد عمل کے طور پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ مظاہرے، یہ احتجاج ایک پرتشدد مظاہرے کے اندر بدل گئے۔ جگہ جگہ پر پنجاب کالج کے کیمپس کے اندر آگ لگا دی گئی، بلڈنگز کو، انفراسٹرکچر کو توڑ دیا گیا، جگہ جگہ پر آگ بھی لگائی گئی، جس کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ میری گارنٹی ہے کہ جو بھی شخص اس واقعے کے اندر ملوث ہوا اس کو ہر صورت سزا دی جائے گی، اور احتجاج میں شامل کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا۔ تب جا کر یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ پر احتجاج ابھی بھی جاری ہیں۔ آج ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کیا، پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے، اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی، پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس۔ سو نہ صرف بے شک کوئی ادارہ جتنا بھی ہو، ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹنگ، اس کی سسپینشن آلریڈی صبح ہم نے رجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشنز کینسل۔ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور الٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے میڈیا کو سانپ سونگ گیا ہے، ٹوٹل اس واقعے کا بلیک آؤٹ چل رہا ہے، اور پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ہماری نیوز پر اعتماد نہیں کرتے، ہمیں نہیں دیکھتے بلکہ سوشل میڈیا کی نیوز کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ خود سے سوال کریں کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ لوگوں کے اعتماد کو حاصل کر سکیں۔ چلو دنیا ٹی وی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نیوز میڈیا چینل ہے، لیکن باقی میڈیا کو خود گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح سے وقتی طور پر دبا دیا جائے، اور اس کے کچھ دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ خود ہی اس کو بھول جائیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن اس بار لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دراصل کلاس روم کے اندر موجود نہیں تھی، تو اچانک سے اس کی دوستوں نے جب اس کے ماں باپ سے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو ریپ کا شکار ہو چکی ہے، اور انتہائی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ICU کے اندر اس وقت بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر، خاص طور پر انسٹاگرام سے یہ معاملہ اچھلنا شروع ہوا اور جنگل کی آگ کی طرح جگہ جگہ پر پھیل گیا۔ کون اسٹوڈنٹ ہے؟ فرسٹ ایئر کی ICS چیٹس کی اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کیمپس میں۔ آپ پرسنلی جانتے ہیں اسے؟ پرسنلی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا پرسنلی، ٹھیک ہے۔ ایور کیئر ہاسپٹل میں ہے، ہمیں اتنا پتا ہے، جو ان کا ہاسپٹل ہے، ان کے شیئرز ہیں اس پہ، اپنے ہاسپٹل میں رکھا ہے، اپنے شیئرز ہیں، اپنے نیوز ہے، کوئی نیوز نہیں چلا رہے، کچھ وائرل نہیں کر رہے، کوئی اس سے ملنے نہیں دے رہا۔ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ کیمپس 10 کی ہی اسٹوڈنٹ ہے، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا۔ جی بیٹے آپ بتاؤ۔ اصل میں ہوا یہ کہ لڑکی کو بیسمنٹ میں بلایا گیا، وین والے نے اس کو بلایا بیسمنٹ میں کہ میری بات سنو، فیس کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی۔ اس کے بعد نا اس کو نیچے لاک کیا گیا پہلے، اور اس کے بعد نا گارڈ ادھر ہی تھا، گارڈ نے اس کے ساتھ ریپ کیا، اس نے اس کا ریپ کیا، اور گارڈ جب اس کو پتہ چلا اس نے چیخیں ماری نا، تب فیمیل اسٹاف کی ٹیچر نے دیکھا اس کو کہ یہ بہت
اس کی حالت بہت ہی گیر ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے ریسکیو والوں کو فون کر دیا فوراً سے. جب ریسکیو والی درائی کلاس سے بچوں نے سنی اب ریسکیو والوں کی آواز, اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی, پھر بھی یہ لوگ مکر رہے ہیں کہ بھائی ذرا کچھ ایسا سین ہی نہیں ہوا. اچھا بچے مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا اس میں وین والا بھی انوالو تھا؟ کیا وین والے نے بھی اس بچی کے ساتھ ریپ کی یا صرف وہ بچی کے ساتھ اس گارڈ نے ریپ کیا تھا؟ اس گارڈ نے ہی ریپ کیا, لیکن وین والا بھی موجود تھا اس کے ساتھ. اس میں وین والا بھی موجود تھا. گارڈ کا نام آن ہے. اور یہ زیادتی کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اسی برانچ کا ایک سیکیورٹی گارڈ تھا, جس کے ساتھ ایک وین ڈرائیور بھی اس کے ساتھ شامل تھا. اور اس واقعہ کے بعد سے یہ سیکیورٹی گارڈ مسلسل غائب ہے, جبکہ وین ڈرائیور کو پولیس نے اپنی کسٹڈی کے اندر رکھا ہوا ہے, جس کا نام اون بتایا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ کسی سویلائزڈ ملک کے اندر ہوتا, کسی جمہوری ملک کے اندر ہوتا, تو کیا ہوتا؟ اس ملک کے حکمران اور یہاں پر اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے سٹاف کے لوگ بھی ان طلبہ کے ساتھ مل کر اس احتجاج کے اندر شامل ہوتے. ان سٹاف کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ایسا واقعہ سچ میں ہوا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس قصوروار کو ہر صورت ہم سزا دلوائیں گے, اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ کیونکہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں کا طریقہ ہے, لہٰذا ان لوگوں نے وہی کیا جو کہ آپ ایک کم عقل شخص سے امید لگا سکتے ہیں, کہ انہی طلبہ پر انہی گارڈز کے ذریعے تشدد کروانا شروع کر دیا جن کا پیٹی بھائی اس گناہ کے اندر ملوث تھا. طاقت کے زور پر ان کو چپ کروانے کی کوشش کی, لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ 19 کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پریس, ٹی وی اور نیوز کے اندر اس معاملے کو دبا کر اس کو کسی طرح سے چھپا دیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کالج کی انتظامیہ کا صاف اس پر موقف ہے کہ ایسا کوئی واقعہ شروع سے پیش ہی نہیں آیا, اور نہ پولیس نے اس واقعے کی اب تک کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے, اس بنا پر کہ ہمارے پاس اس واقعے کے متعلق کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ سامنے لے کر آئے تاکہ ہم اس کو ٹائم سے ٹھکانے لگا سکیں. ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا, ہاسپٹل چیک کیے, کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے. کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی. اس کے اندر جس گارڈ کا مینشن تھا, ہم نے فوراً کالج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا, ان سے بات کی کون کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے. اس کے اندر مینشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے. اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودا سے, اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں. یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دی, اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے, متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان, کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے, جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں, ان کے تمام کیمپسز پہ, وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں, وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے, اس بچی کی کوئی اطلاع ہے, کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے, کوئی ایڈریس ہے, تو وہ ضرور بتائیں. لیکن وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا. پاگل کے بچے ہیں کہ پرنسپل کی بات میں نے, ٹیچرز ابھی تک بے شرموں کی طرح کہہ رہے ہیں ہمیں پروف دو. ہم کس بات کا پروف دیں؟ اندر جاتے ہیں تو دھکے مارتی ہیں. انہوں نے بچوں کو بند رکھا اندر, لڑکوں کو لے گئے ہیں. ان لوگوں سے کہو اگر یہ سچے ہے تو ہمیں اس دن کے بیسمنٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے کی پوری فوٹیج دکھائیں. یہ کہتے ہیں بیسمنٹ میں کیمرہ ہی نہیں ہے. ہم اس کالج میں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کدھر کدھر کیمرہ اور یہ کدھر کدھر لگا سکتے ہیں. ادھر کی ٹیچریں کہہ رہی ہیں ہم تمہارے منہ پہ تھپڑ ماریں گی. کیوں ماریں گی بھائی؟ ہم پاگل کی بچی ہیں, کل کو تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہوگا تب بھی تم یہی کرو گی. بچے آپ کو پتا ہے کہ جو وکٹم لڑکی ہے وہ کون ہے؟ ہمیں پتا ہے لیکن ہم اس کی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہتے. لیکن وہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ بچی نے ابھی تک ان سے رجوع نہیں کیا, کوئی اپلیکیشن نہیں کیا جا رہا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کو تقریباً 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں یہ ہوئے ہوئے, لیکن ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے, اس کے بعد سب نے اسٹینڈ لیا ہے. اس لڑکی کو فل آف ڈرایا جا رہا ہے, اس کے گھر والوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اس کی آئیڈینٹی ہم نہیں بتا سکتے, اور جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے نا وہ بھی انہیں کا ہے. بلکہ اس کی بجائے متاثرہ لڑکی کے والد کو میڈیا پر لا کر اس سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کہ اس کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. لیکن دوسری طرف وزیر تعلیم کا یہ بیان ہے, پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کیا, پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے. اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی, پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس. السلام علیکم. آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں, تو ان کو پیر پاؤں پہ چوٹ لگی ہے, جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں. لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی. اس سے تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ آخر کون جھوٹ بول رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے اندر ملوث ہے تو اس کی خاطر یہ لوگ اتنا بڑا رسک آخر کیوں لے رہے ہیں؟
صرف ایک معمولی سیکیورٹی گارڈ کو بچانے کی خاطر آخر یہ لوگ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ جواب ہے کہ یہ اس کالج اور اس کے مالک میاں عامر کے ریپوٹیشن کا سوال ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ اس کالج کے اندر پیش آیا تو نیکسٹ ٹائم کون اپنی بیٹیوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجے گا جہاں پر ان کی بیٹیوں کی عزت تک محفوظ نہیں ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ ان کی حفاظت کرنے والے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ پنجاب حکومت سے ان کے اچھے تعلقات کی وجہ سے زبردستی کی وزیر اعلیٰ بھی اس پر خاموش ہیں، جو کہ یہ کہتی تھی کہ عورت کی عزت میری ریڈ لائن ہے، لیکن اپنے مفادات کی خاطر میڈیا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بزنس کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے مل کر عوام کو بیوقوف بنا کر صاف جھوٹ بول دیا ہے کہ یہ واقعہ تو سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ اور دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کو، کیمراز کو، ریکارڈنگ کرنے والے ڈی وی آرز کو غائب کر دیا گیا، اور الزام یہ لگایا کہ ان تمام ڈی وی آرز کو اور تمام کیمراز کو احتجاج کے دوران طلبہ نے توڑ دیا ہے۔ اس مظلوم لڑکی سے بھی کسی میڈیا کے نمائندے کو یا متعلقہ نمائندے کو ملنے نہیں دیا گیا جب تک کہ اس کے والد نے آ کر یہ بیان نہیں دیا کہ اس کے اندر کوئی بھی ملوث نہیں ہے، اور یہ واقعہ تو دراصل ہوا ہی نہیں ہے بلکہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ تمام جھوٹی خبریں ہیں جو کہ اس کے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں۔ مجھے تو یہ بندہ بھی کافی مشکوک لگ رہا ہے کیونکہ اس کے چہرے پر ماسک ہے اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ واقعی اس لڑکی کا باپ ہے بھی کہ نہیں۔ اگر یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے یا مر چکی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ میڈیا کو اور پولیس کو اس کے ساتھ ملنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہاسپٹل بھی میاں عامر صاحب کا ہے یا پھر پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک اور پروجیکٹ ہے۔ اسی لیے اس معاملے کے اندر پولیس کا کردار بھی انتہائی مشکوک ہے کہ وہ بار بار اپنا حق مانگنے والوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اس کا بالکل الٹ وہ ظالم کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے، اور یہ تمام حرکتیں اس واقعے کو انتہائی مشکوک بنا رہی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ وہ تمام ثبوت بھی مٹا رہے ہیں جو کہ اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کہیں پر بھی بائسنس نظر نہیں آتی۔ ہم نے جو ہے دیکھا بھی تھا وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سین کیسے ہوا تھا کہ وین والا انکل صبح اس بچی کو چھوڑنے آیا ہے بیسمنٹ میں، اور اس نے سب بچیوں کو بھیج دیا اور اس بچی کو کہا ہے کہ آپ نہ رکیں، میں نے آپ سے فیس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اسے روکا اور گارڈ کو بلایا اور یہ سب کام مطلب ہوئے ہیں۔ اور جب پھر اس کی چیخوں کی آواز ایک میل ٹیچر نے سنی ہے، اور پھر اس کا ایک لڑکی نے اس کو دیکھا بھی تھا وہاں پہ کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی تھی۔ تو اس کے بعد اس کو ایمبولینس منگوائی گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سین ہوا ہے۔ لیکن پی جی سی والے اور پی جی سی کی پرنسپل مس سعدیہ، میں اس کو مس تو نہیں کہوں گی، سعدیہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب سعدیہ جواد نام ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن سعدیہ اس کا نام ہے، اور وہ اس سارے سین کو جو ہے وہ دبا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فیک نیوزز ہیں، اور ایک بچی نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس پروف ہے، میں میڈیا میں شو کروں گی کہ آپ کے یہ جو ہے آپ اس طرح بچی کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے اور آپ یہ بات چھپا رہی ہیں، میں میڈیا تک پہنچاؤں گی۔ لیکن جو ہماری ایڈوائزر تھی اس نے اس کا فون پکڑ کے دیوار سب سے زیادہ میں شاباش دوں گا ان طلبہ کو جنہوں نے اپنے حق کی خاطر بڑی تعداد کے اندر باہر نکل کر نہ صرف اپنا احتجاج کروایا بلکہ ماریں بھی کھائی، اور ایک مثال سیٹ کر دی کہ بہن بیٹی چاہے جس کی بھی ہو، ہم یہاں پر لا قانونیت اور بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر یہ پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے کسی ایک مجرم کو بھی سزا مل جاتی ہے تو یہ کیس ایک ایگزامپل ہوگا، باقی لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر مثال ہوگا۔ بے شک ان طاقتور لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کی جان کی ویلیو نہ ہو، لیکن اگلی بار ان کو اس احتجاج کا ڈر تو ضرور ہوگا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس پر سخت ترین نوٹس لیں گے۔ پاکستانی گورنمنٹ پر انصاف کے لیے پریشر بڑھے گا، ورنہ آپ کو پولیس والے بھی اس طرح کے بیان دیتے نظر آئیں گے کہ اندر چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ پیتھیٹک، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ انیشیٹو شروع کیا ہے تو انصاف ملنے تک آپ کو آرام سے بالکل نہیں بیٹھنا، کیونکہ احتجاج کرنا تو آپ کا جمہوری حق ہے جس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ پرامن رہیں، پرتشدد واقعات اور توڑ پھوڑ سے گریز کریں، اپنے پروٹیسٹ کے ذریعے اپنی بات آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب تک یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے تب تک اس ادارے کی رجسٹریشن کو ختم کر دیا گیا ہے، صرف اس کیمپس کی۔ دیکھیں ایک بات آپ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ شرارت کرنے کی خاطر پرانے واقعات کو اٹھا کر اس سے جوڑ کر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک صرف وہ باتیں پہنچاؤں جو کہ میڈیا پر رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ انویسٹیگیشن کے نام پر اس معاملے کو اتنا لٹکایا جائے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو بھولنا شروع کر دیں، یعنی انصاف میں دیر کرنے کا مطلب ہے کہ انصاف نہ دینا۔
पंजाब के एजुकेशनल मिनिस्टर को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐन मौके पर मामले के नज़ाकत को समझते हुए इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ वाकई उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है और इनके पास सबूत भी मौजूद हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी जानबूझकर गायब कर दिया गया और इसके अलावा प्रिंसिपल को पुलिस ने जानबूझकर प्रोटेक्शन दी है। इसके अलावा इस मामले के अंदर टीचर भी मुलविस हैं। सो जो लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है तो वो सबसे पहले मिनिस्टर साहब को समझाएं। झूठ के पाँव नहीं होते और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो बेहतर है कि एक सच बोलकर अपनी तमाम रेपुटेशन को बचा लें और एक रेपिस्ट को, एक गुनाहगार को पकड़वा दें, उससे ला ताल्लुकी का ऐलान करें और इसको एग्जाम्पल बनाने में मदद करें। और अगर ऐसा ना किया गया तो इन लोगों के हौसले इस वाक़े के बाद इतने बुलंद हो जाएंगे कि कल को खुदा न खास्ता ये आपकी बहन और बेटी भी हो सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।